اللہ یاری صاحب، یہ حدیث کرتاس ہے یا کرتاس ہے، اس کے متعلق سوال ہے۔ کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ اگر وہ قلم دوات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگوائی اور بقول اہل تشریف بھائیوں کے کہ انہوں نے نہیں دی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مولا علی رضی علیہ السلام دے دیتے یا کوئی اور ابن عباس وہ دے دیتے۔ تو وہی سوال اچھا چلیں، اعتراض یہ نہیں ہے، دیکھیں اعتراض یہ ہماری یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ قلم کاغذ نہیں تھا، کاغذ کسی نے نہیں لایا، صحابہ نے گالی دی آگے سے، ٹھیک ہے نا، صحابہ نے اچھا گالی دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ابھی میں حدیث آپ کو دکھاتا ہوں بخاری سے میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ قلم کاغذ تھا، اس طرح نہیں تھا قلم کاغذ نہیں تھا۔ صحابہ تعمیل کے لیے حاضر نہیں تھے، تعمیل کے لیے حاضر نہیں تھے۔ میں آپ کو خدمت میں پیش کروں حدیث جو ہے، شیعوں کا یہ اعتراض نہیں کہ کسی نے کاغذ قلم نہیں لایا، کاغذ قلم ہونے نہ ہونے کی وجہ سے حدیث نہیں نکلی، یہ اعتراض نہیں ہے، وہ لکھتے بھی تو نہیں مانتے نا صحابہ، مشکل یہ ہے۔ اچھا یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب بخاری شاپ دار حیات تراث العربی، دار حیات تراث العربی، بیروت لبنان، 1422 2001 میں کتاب چھپی ہے، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و وفات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اور ان کی وفات، صفحہ نمبر 781 میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 781 میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4432، یہ دیکھیں ابن عباس روایت کرتے ہیں، لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، حضرہ یعنی ان کی وفات کا وقت آیا، وہ فی البیت رجال، گھر میں کچھ لوگ تھے، مرد تھے، فقال هلموا اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ، انہوں نے فرمایا کہ آ جاؤ میں آپ کے لیے ایک ایسا وصیت نامہ لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ فقال بعضهم، اس میں سے ایک شخص نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ الوجع وعندکم القرآن، اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل چلی گئی ہے، یہ درد کی وجہ سے یہ جو ہے ایسی غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کا عقل نہیں ہے، ان کا عقل مغلوب ہو چکا ہے بیماری کی وجہ سے، اور آپ کے پاس قرآن ہے، حسبنا کتاب اللہ، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن کافی ہے۔ فاختلف اہل البیت واختصموا، وہاں پر جو گھر میں جو لوگ تھے، کمرے میں تھے، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، نزاع کیا اور آپس میں مخاصمہ کیا۔ فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تذلوا بعده، ان میں سے کچھ کیا کہہ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ لے کے قریب کر دو، نزدیک لا دو، قربوا یعنی قریب کر دو، قربوا نزدیک کر دو، تاکہ وہ آپ کے لیے ایسی وصیت نامہ لکھ دے کہ اس کے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ قلم کاغذ تھا، دیوات تھا، جو بھی لکھنے کی چیزیں تھیں اس کو کہہ قریب کر دو، لکھنے دو۔ اور دوسرے کہہ رہے تھے وَمِنْهُمْ يَقُولُ غَيْرُ ذَلِكَ، دوسرے کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں کرنا، کہ ان کی عقل چلی گئی ہے اور کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ بات نہیں ہے قلم کاغذ نہیں تھا وہاں پر، امیر المؤمنین علیہ السلام لے کے آتے ہیں، یہ صریح دلالت کرتا ہے قلم کاغذ وہاں پر ہے۔ صحابہ کا ایک ادعا ہے کہ بالکل کفر پہ وہ مصر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ کافی ہے، قرآن کافی ہے، حالانکہ سب مسلمانوں کا اجماع یہی ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کافی، اور قرآن ان کے پاس تھا بھی نہیں، یہ قرآن جمع بھی نہیں تھا اس وقت، اور یہ بات سے بھائی اسی لیے کہ وہ ہم ان کو لکھنے نہیں دینا، ہم نے لکھنے نہیں دینا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس یہ جملہ کہنا کہ غلبہ الوجع، کہ ان کی عقل جو ہے ان کی درد کی وجہ سے ان کی عقل چلی گئی ہے، وہ ایسی بلا وجہ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بالکل ان کی وہ نزاع بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ جھگڑے بھی کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ لکھنے نہیں دینے دیں گے، یہ نہیں لکھنے دیں گے، اور وہاں پہ اگر مزید کچھ بات ہو جائے وہاں پر یہاں پہ خون ریزی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مسئلہ امامت کا ہے، مسئلہ خلافت کا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، وہ دنیا سے جانے والے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ دنیا سے جانے والے ہیں،
تو یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ وہاں پہ قلم کاغذ نہیں تھا، یہ درد مشیوں کا یہ قلم کاغذ نہیں تھا، نہیں، قلم کاغذ ہے، قلم کاغذ ہے۔ صحابہ جو ہیں وہاں پہ عرض کریں کہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہ بالکل بکواس جملہ ہے کہ قرآن کافی ہے ہمارے لیے، ہمیں کیا اس کی کتاب کی ضرورت نہیں، ان کی عقل چلی گئی ہے، اور وہاں پہ جھگڑا کرنا، درد یہ ہے شیعوں کا۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اچھا اللہ یاری صاحب، قرآن میں سورہ مائدہ المائدہ کی آیت ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فلما بلغت رسالتہ۔ ہاں جی، جی یہ کہاں وہ بات جائے گی کہ جناب جو ہے نا اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ آپ کو جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر آپ نے نہیں پہنچا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اگر یہ اتنی ضروری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوا کیوں نہیں دی؟ تو میرے بھائی، جب آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ آیت ایک خاص مقام پہ نازل ہوئی ہے، وہ اس کا مقام کہاں ہے؟ وہ غدیر خم ہے، تفسیر القرآن العظیم لابن ابی حاتم الرازی۔ ابن ابی حاتم الرازی جن کی یہ حدیث، وہ خود کہتے ہیں کہ سب احادیث صحیح ہیں، یہ آپ کی کتاب ہے مجلد نمبر 1، چاپ مکۃ المکرمہ، یہاں پر صفحہ نمبر 1172 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ فرمایا کہ نزلت هذه الآیہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا نزول خاص غدیر خم میں علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے ہے، ان کے شان میں ہے غدیر خم میں۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ مطلق ہے کہ ہر جگہ پہ بھی وہ تبلیغ کریں، تو اس کے لیے وہ ان کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جب وہ اپنے حالات سے بخوبی خود وہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کا تبلیغ کرنا بیکار ہے، بلکہ ان کی تبلیغ کرنے سے زیادہ مفسدہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ اگر تبلیغ نہ کریں تو وہ خود اپنے احکام کو بہتر جانتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کروں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ لولا ان قومک قریب العہد بالکفر لنقضت الکعبہ وجعلت لها بابین۔ ایک منٹ میں اس کو نکال دوں آپ کے لیے کہ حدیث مجھے مل نہیں رہی، کہ اگر عرب لوگ، مسلمان میرے صحابہ میری باتوں کو برداشت کر سکتے تو میں کعبہ کو ختم کر دیتا، کعبہ کو میں توڑ دیتا اور نیا کعبہ بنا دیتا، اور اس کے 2 دروازے بنا لیتا اس کے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاں اس طرح نے، لیکن لوگ میری بات کو نہیں مانیں گے، لوگ اس بات کو برداشت، مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 50، حدیث نمبر 126، 126 بلے 126 حدیث نمبر 126، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عائشہ لولا قومک حدیث احدہم بالکفر لنقضت الکعبہ فجعلت لها بابین۔ اگر یا عائشہ، اگر لوگ میری بات کو سمجھ سکتے، میری بات کی برداشت کر سکتے، یہ حدیث العہد بالکفر نہ ہوتے، ابھی نئے مسلمان ہوئے، تو میں کعبہ کو توڑ کے نیا کعبہ بناتا اور اس کے 2 دروازے بناتا۔ تو ابھی آپ کی جو بات ہے نا، کہ اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لکھنا چاہتے تھے وہ نہایت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود فرمایا کہ ایسی کتاب لکھوں گا، ایسا وصیت نامہ لکھوں گا کہ اس میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو اس میں یہ اہم تو ہے، یہ اہم بات ہے کہ وہ لکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ایسی چیز لکھیں گے کہ اس کے بعد امت میں اختلاف نہ ہوگا، گمراہی نہ ہوگی، کسی قسم کی بدعت نہیں ہوگی، اور یہ ہو ہی نہیں سکتی سوائے مسئلہ امامت کے، کہ اپنے بعد جانشین تعین کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سب اختلافات، سب گمراہیوں کا جڑ جو ہے کیا ہے، وہ امامت پہ اختلاف کی وجہ ہے، تو وہ امام تعین کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ابھی ان کے صحابہ جو ہیں، ان کی حیات میں وہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ان کی عقل چلی گئی ہے، غلب علیہ الوجع، یہ ان کی جو عقل ہے بیماری کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔
اٹھی اس میں باتیں کر رہے ہیں. ہاں تو یہ جب کہہ رہے ہیں صحابہ اور آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں تو واضح بات ہے کہ صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ لکھ بھی دیتے نا، لکھ بھی دیتے تو اس سے مزید نزاع بڑھ جاتا، اسی وقت جنگ شروع ہو جاتی وہاں پر. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں نہیں لکھایا، لیکن بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا دیا. اسی رات کو جب صحابہ چلے گئے، امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے وہاں پہ اپنی وصیت لکھا دی. سلمان، ابو ذر، مقداد کو انہوں نے شاہد بھی بنایا. ان کے سب کے حضور میں بلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اپنی جو ہے وصیت نامہ لکھا دی. جی ہاں. اچھا اللہ یاری صاحب جی، میں قرآن مجید سورہ مزمل کی آیت ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. تم بتاؤ نا، تو آپ بتائیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں بزرگ بھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ میں ایک ایسی خط لکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، یہ کوئی اہم مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جھوٹ تو نہیں بولتے، غلط تو نہیں بولتے. میری یاد سنیں، میری نہیں، آپ مجھے بتائیں صحابہ کو ان کو لکھنے دینا چاہیے تھا یا نہیں لکھنے دینا چاہیے تھا؟ میری عرض تو سنیں نا، میری عرض تو سنیں. جن صحابہ نے کہا کہ قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن کافی ہے، کیا آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں قرآن کافی ہے؟ بتاؤ. نہیں، قرآن کے ساتھ فرمودات بھی ہونے چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنا ولایت لکھ دینا چاہتے تھے یا امامت لکھ کر دینا چاہتے تھے تو پھر انہوں نے کیوں نہیں لکھ کے دی؟ تو اس لیے کہ اگر اس کے لکھنے سے وہاں ان کی مجلس کوئی سنتا نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ لکھنا کیا چاہتے تھے؟ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت. اب جب صحابہ نہیں لکھنا دیتے، اب وہاں پہ جھگڑا کرنے کے لیے حاضر ہیں. ابھی وہ لکھنے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے جھگڑا کیا ہے آپس میں. اگر وہ مزید اصرار کریں وہ جھگڑا مزید بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جھگڑا مزید، اور وہاں پہ قتال شروع ہوتا ہے وہاں پر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ان کی زندگی میں قتال اور کچھ لوگ ان کی زندگی ہی میں ان کی رسالت کا انکار کر دیں، ان کی عصمت کا انکار کر دیں کہ بھئی نبی پاگل ہوئے تھے یا کوئی اور دین میں ارتداد شروع کر دیں. وہ نہیں چاہتے اس بات کو. اور اس کو جب صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کس کے لیے لکھا دیں؟ اور پھر اس کے لکھنے میں اور نہ لکھانے میں کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ عاقل کے لیے آج بھی کافی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن لوگوں نے لکھنے نہیں دیا، ان میں عمر سب سے آگے تھا. جن لوگوں نے لکھنے نہیں دیا ہے وہ انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل چلی گئی ہے. یہ ایسی باتیں، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اختلاف کیا، ان کے حکم کو نہیں مانا. حالان کہ قرآن فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتى يحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ اس وقت مومن نہیں ہے جب آپ کے سامنے بالکل تسلیم نہ ہو، آپ کے ہر حکم کی اطاعت نہ کریں. تو واضح ہے کہ ایسے لوگ تو دین سے خارج ہیں. یہ تو امامت تو ان کی دور کی بات ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فعل تھا اس میں بڑا حکمت ہے، بڑا فائدہ ہے اس میں، کہ اس وقت لکھنے یا نکالنے سے اس مجلس میں کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ جن لوگوں نے اختلاف کا اظہار کیا ہے ان لوگوں نے اپنے دین سے خروج کا انہوں نے اس پہ سند پہ مہر لگایا ہے. اللہ یاری صاحب، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. آپ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آپ ترجمہ کرو، مجھے تو ترجمہ آتا ہے. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بھائی. آپ مجھے بتاؤ نا، آپ مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں اور ایسے وصیت نامہ لکھ دوں کہ کبھی کوئی اختلاف نہیں کرے گا، صحابہ نے ان کے بات کو، بعض صحابہ نے، سب نے نہیں، صحابہ کا ایک خاص ٹولہ تھا، انہوں نے کہا کہ ان کی عقل چلی گئی ہے، نستجیر باللہ، یا ایسے یہ غلط سیدھی باتیں، قرآن تو کافی ہے، اور ان کو لکھنے نہیں دیا ہے. ہاں، لکھنے نہیں دیا، اور وہاں پہ جھگڑا کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکال دیا، دفع کیا ان لوگوں سے. تم مجھے بتاؤ، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے. آپ کہتے ہیں اگر ضروری ہوتی تو وہ لکھ دیتے حتمن،
تو آپ مجھے میں بتائیں یہی بات ہاں آپ مجھے بتائیں کہ ایسے مسئلہ کو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا لکھ دوں گا کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، اس کا میری لکھنا ضروری تھا یا نہیں تھا؟ میری امت کو بات گمراہی سے سنیں، بچانا. ہاں اگر امامت کا ہی لکھ کر دینا تھا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا تو بقول آپ کے وہ پہلے اعلان کر چکے ہیں غدیر خم میں، پھر ضرورت کیا تھی لکھنے کی؟ ضرورت یہ ہے فذکر ان نفعت الذکری للمؤمنین. رسول قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز واجب ہے، اس کو کتنے دفعہ تکرار کیا اللہ نے، کتنی دفعہ تکرار کیا، ٹھیک ہے نا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرماتا ہے کہ تکرار کرو، یاد دلاؤ کہ اس کی باعث مزید اتمام حجت کے لیے. غدیر خم میں وہاں پہ 2 مہینے پہلے خطبہ دی ہے، اب مزید لکھنا چاہتے ہیں، مزید لکھنا چاہتے ہیں اس میں. اور یہ بھی بالکل ویسی بات کو لکھنا چاہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے بعد امت گمراہ نہ ہوگی. وہ کون سے حدیث ثقل ہے؟ انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا لکھنا چاہتے تھے. وہ اسی بات کو لکھنا چاہتے تھے جو ان کے نزدیک اگر اس بات کی اتباع کیا جائے کوئی گمراہ نہ ہو جائے گا، اور وہ قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع ہے. حدیث ثقلین ہے، امامت اہل بیت علیہ السلام ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ضرورت کیا تھی؟ ضرورت بہت ہے. قرآن مجید میں اسلام میں کتنی تکرار ہے، ٹھیک ہے نا، تکرار بہت زیادہ ہے. ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکرار تاکید میں گزرا ہے. مزید اتمام حجت، مزید اتمام حجت، مزید بیان. فائدہ اس کا بہت زیادہ ہے. وإلا اگر یہ نہ ہوتا تو قرآن کا جو ہے 75% آپ نکال دو، کس میں تکرار ہے. مزید بولو بھائی. ٹھیک ہے جی، مہربانی آپ کی، مہربانی اوکے. آپ مہربانی. نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا بھائی، کہ جن لوگوں نے کہا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، جو کلام اس کے حضور میں ان کے بارگاہ میں کہتا ہے ہم کی بات نہیں مانتے، قرآن کافی ہے. آپ ہمیں بتاؤ ان کے اگر یہ شیعہ ان کے دین کو رد کرتا ہے کہ ایسے لوگ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، تو تم بتاؤ. میں اس کا جواب کر آپ سے بات کروں گا، انشاءاللہ منتظر. خدا حافظ. ٹھیک ہے نا جی، انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو چچا جی. السلام علیکم.